بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. ماقبل درس میں اللہ رب العزت نے مال کے قبول ہونے کی شرائط بیان فرمائی، ساتھ میں انفاق فی سبیل اللہ کی مدیں بھی بیان فرمائی. آج اللہ رب العزت اعمال کا جو ثواب ہے اس کو باقی رکھنے کی شرائط بیان فرماتے ہیں. تو سب سے پہلی شرط اپنے مال کا ثواب باقی رکھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ صدقہ کرو یا نیکی کرو اس کے بعد اس کو احسان مت جتلایا کرو. جس صدقے کے بعد نہ جتلایا جائے وہ صدقہ باقی رہتا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جس صدقے کے بعد ایذا اور تکلیف نہ ہو تو وہ صدقہ بھی باقی رہتا ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو مال آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس کے اندر ریا دکھلاوا نہ ہو. اب پہلی شرط یہ ہے کہ صدقے کے بعد احسان مت جتلایا جائے. مثال کے طور پر ایک بندہ کسی کے ساتھ مالی معاونت کرتا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے یا اس کی کوئی اور حاجت کو پورا کرتا ہے، تو اس بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بندہ اس بندے کو بعد میں یوں کہے کہ بھئی میں نے فلاں زمانے میں آپ کی مدد کی تھی، فلاں زمانے میں میں نے آپ کو پیسے دیے تھے، تو یہ ایسے مت کرو. اس سے یہ ہوگا اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا تو اس بندے کا وہ عمل بھی کیا ہو جائے گا جی، ضائع ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس بندے کی عزت نفس مجروح ہوگی، الٹا اس بندے کے لیے کیا ہو جائے گا، گناہ بن جائے گا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکیں گے اور اللہ رب العزت دن قیامت کے ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. فرمایا پہلا وہ انسان جو ماں باپ کا نافرمان ہے، وہ بندہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا جی. اور دوسرا وہ بندہ جو شراب کا عادی ہے، یہ بندہ بھی کبھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. اور تیسرا وہ بندہ جو احسان کرتا ہے اور احسان کرنے کے بعد اس کو احسان کو یاد دلاتا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر 2 طرح کے یہ لوگ پائے جاتے ہیں. ہماری وہ مائیں اور وہ بہنیں جو احسان کرتی ہیں کسی کے ساتھ، پھر اس کے بعد اپنے احسانوں کو جتلاتی ہیں، یہ عورتوں کے اندر بہت زیادہ صفت پائی جاتی ہے. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو مسجد کے ساتھ یا مدرسے کے ساتھ یا مسجد والوں کے ساتھ یا امام صاحب کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور تعاون کرنے کے بعد پھر امام صاحب کو یاد کرواتے ہیں کہ آپ نے ہماری فلاں چیز کھائی تھی، آپ نے ہمارے پیسے کھائے تھے. یہ والا جو طبقہ ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ بندہ دن قیامت کے نہ اللہ کی رحمت کا دیدار کا مستحق ہوگا اور نہ یہ بندہ جنت کا مستحق ہوگا جی. اس بندے کے لیے وبال جان بنے گا جی. یہ ہے اپنے اعمال کو ضائع کرنے کی. دوسری
شرط یہ ہے کہ ایذا نہ ہو جی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کسی پر احسان کرتے ہیں تو احسان کے بدلے میں آپ اس بندے کو ذلیل کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ یہ تعاون کیا اور آپ نے میرے ساتھ یہ کام کیا، مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی۔ یا احسان کرنے والے نے کوئی ایسی بات کی کہ جو اچھی نہیں تھی، بری تھی، تو دوسرے بندے نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو چونکہ عموماً یہ ہوتا ہے میں نے آپ پر احسان کیا ہے، میرا کھایا اور مجھے تم ٹوکتے ہو جی، ہٹے کٹے مستنڈے ہو گئے ہو اور میری بات سارا کھایا مال چیزیں میری ساری کھا کر آج مجھ ہی سے باتیں کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ ایسا بندہ بھی جب بھی کوئی ایسا کام کرے گا تو اس بندے کا بھی عمل ضائع ہو جائے گا اور الٹا اس بندے کے لیے گناہ ہو جائے گا جی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ہوتا ہے جی، ہم کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ہم ذلت اور اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یا یوں ہوتا ہے ہم کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ ہمارا غلام بن جائے، ہمارا نوکر بن جائے۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچ رکھ کر صدقہ کرتا ہے یا اس بندے کو بعد میں یا ذلیل کرتا ہے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس بندے کا عمل بھی کیا ہو جائے گا جی، باطل ہو جائے گا جی۔ اسی طرح تیسری شرط ریا ہے، دکھلاوا ہے۔ جو بندہ ریا اور دکھلاوے کے طور پر یہ کام کرے گا تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا دن قیامت کے اللہ اس بندے کو فرمائیں گے، ریا دکھلاوے والے بندے کو فرمائیں گے جاؤ جن کی خوشنودی کے لیے، جن کو خوش کرنے کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا، مسجد والوں کو آپ نے پیسے دیے تھے تاکہ لوگ مجھے کیا کہیں جی، بڑا سخی آ گیا جی، یا مدرسے والوں کو پیسے دیے آپ نے تو دل میں یہ خیال کیا کہ لوگ مجھے سخاوت کے نام سے یاد کریں، یا یہ ہے کہ محلے کے اندر میری بلے بلے ہو جائے، یا یہ ہے کہ کسی نے کوئی اپنی سڑک بنائی، نالا بنایا یا اور کوئی کام کیا تاکہ لوگ مجھے کیا کہیں جی، بڑا ممبر صاحب آ گیا، بڑا جنرل صاحب، کرنل صاحب آ گئے۔ تو دن قیامت کے اللہ فرمائیں گے ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کی خوشنودی کے لیے تم نے یہ کام کیا ہے۔ اب بندہ وہاں پر جائے گا، اللہ فرمائیں گے تجھے تیرے اعمال کا میرے ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو بندہ ریا اور دکھلاوی والے کام کرتا ہے جی، دکھلاوے کے طور پر کام کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اس بندے کی مثال ایسی ہے کہ ایک پہاڑ ہو، اس پہاڑ کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہو، تو کوئی بندہ اس کے اندر بیج اگائے، پھر وہ درخت لگے اور اتنے میں وہ موسلا دھار بارش آئے، وہ مٹی کو بھی بہا کر لے جائے، تو ظاہر بات ہے مٹی ساتھ جائے گی تو ساتھ میں وہ اناج جو اس نے لگایا تھا یا کھیتی باڑی لگائی تھی وہ بھی اڑ کر چلی جائے گی۔ فرمایا ریا والا بندہ ایسا ہی سمجھے کہ اس کا جو عمل ہوگا اس کی کوئی قدر و وقت نہیں ہوگی۔ یہ ہوتا ہے جی۔ اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں جو ریا کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے جی، بڑی اللہ کی عذاب اور گرفت میں آ جائیں گے جی۔ وہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی بڑی شانیں ہیں جی، اپنے مقام پر ان کی بڑی شانیں ہیں، انبیاء، شہداء، صلحاء کے بعد ان کی بڑی شانیں ہیں۔ پہلے نمبر پر ایک مولوی صاحب ہے، عالم دین ہے جی، اس کی بڑی شان ہے جی، بڑی شان ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سخی ہے جی، سخی بندہ، سخاوت کرنے والا، اس کی بھی بڑی شان ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا بندہ، اس کی بھی بڑی شان ہے جی۔ لیکن یہ 3 بندے دن قیامت کے اللہ کے عذاب کے ایسے مستحق ہوں گے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ دن قیامت کے ان 3 بندوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا جی۔ وجہ کیا ہوگی؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ لوگ صرف اپنی شہرت کی خاطر یہ کام کرتے تھے۔ مولوی صاحب اس لیے یہ کام کرتا تھا تاکہ لوگ مجھے مولوی اور قاضی اور مفتی صاحب کہیں جی۔ یہ شہرت اللہ فرمائیں گے تو جو چاہتا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گئی ہے۔ اور سخی بندہ جو دنیا میں سخاوت کرتا تھا اور یہ چاہتا تھا، دل میں یہ نیت تھی لوگ مجھے سخی کہیں جی، تو اللہ فرمائیں گے جو تو چاہتا تھا دنیا کے اندر وہ تجھے مل گیا جی۔ اور اسی طرح مجاہد جو اپنے آپ کو بہادر شمار کرتا تھا، دن قیامت کے اللہ فرمائیں گے تو اپنے آپ کو بہادر شمار کرواتا تھا، خیر وہ لوگوں نے تجھے کہہ دیے، لہٰذا تمہارے اعمال کی میرے یہاں کوئی قدر وقت نہیں ہے۔ لہٰذا فرشتوں کو حکم ہوگا ان 3 بندوں کو اٹھا کر جہنم میں پھینکو۔ ان کی شان اتنی بڑی ہے جی، یہ اتنی شانوں والے۔ آپ نے سنا ہے عالم کے بارے میں، ایک عالم ان 100 بندوں کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی جی، 100 بندوں کی سفارش کرے گا، لیکن اس کے صرف ایک عمل کی وجہ سے
جو اس نے ریا کے طور پر کیا ہے، تو خود سوچو جی ہماری کیا حالت ہوگی جی۔ ہمارے تو سارے اعمال ہی ایسے ہوتے ہیں جی، ہم کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کل وہ بندہ ہمارے ساتھ تھوڑا ٹیڑھا میڑھا ہو جائے یا ہماری مرضی کے خلاف بات کرے تو ہم اس کو یاد کرواتے ہیں، یاد ہے وہ تمہیں میں نے فلاں جگہ پہ پیسے دیے، فلاں جگہ پہ میں نے تمہاری مدد کی، تو ہم فوراً اس بندے کو گن دیتے ہیں۔ آج اسی طرح ہوتا ہے مساجد یا مدارس کے اندر ہم اپنا 1 روپیہ یا 2 روپے لگاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ مسجد یا مدرسہ ہمارا بن گیا ہے جی۔ کیا ہوتا ہے؟ بس وہ اپنے پیسوں کا گھمنڈ ہوتا ہے جی۔ تو 3 شرائط ایسی ہیں جو بندے کے اعمال کو کیا کر دیتی ہیں جی، باطل کر دیتی ہیں، الٹا ان بندوں کے لیے کیا بن جاتا ہے جی، وبال اور گناہ بن جاتا ہے۔ پہلی شرط، جو بندہ احسان کرتا ہے، احسان کرنے کے بعد اس احسان کو جتلاتا ہے جی، میں نے تمہارے ساتھ یہ کام کیا تھا، اس بندے کا وہ عمل باطل ہو جاتا ہے۔ دوسری شرط، جو بندہ کسی پر صدقہ کرتا ہے، صدقہ کرنے کے بعد گنتا ہے، میں نے فلاں جگہ پہ تمہیں اتنے دیے تھے، فلاں جگہ پہ اتنے دیے، تم نے میرا اتنا مال کھایا ہے، تو اس بندے کا یہ عمل بھی کیا ہو جاتا ہے جی، باطل ہو جاتا ہے، الٹا اس بندے کے لیے گناہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری شرط ریاکاری ہے، جو بندہ ریاکاری کے طور پر کام کرے گا، جو بھی عمل کرے گا، چاہے صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا یا اپنے نوافل نمازیں کرے گا جی، اس بندے کے لیے بھی کیا ہو جائے گا جی، اس کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، الٹا اس بندے کے لیے کیا ہو جائے گا جی، گناہ بن جائے گا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالهم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، پھر وہ لوگ اپنے مالوں کے پیچھا نہیں کرتے، ما ان چیزوں کے، انفقوا جو انہوں نے خرچ کی ہے، منّا نہ احسان جتلاتے ہیں، ولا اذن اور نہ تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے لہم اجرہم، اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، عند ربہم اپنے رب کے پاس، ولا خوف نہ ان بندوں کو خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون نہ وہ بندے غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صدقہ خیرات زکوٰۃ جو بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے نہ وہ ان کو گنتے ہیں، نہ کسی بندے کو تکلیف دیتے ہیں، خیر جو میں نے کر دیا میں اس کا بدلہ اللہ سے لوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان بندوں کے لیے میرے پاس بڑا اجر ہے، نہ ان بندوں کو خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون نہ ان کو اپنے بارے میں غم ہوگا۔ قول معروف، جہاں سے اللہ رب العزت سائل کے ساتھ میلا روی کا حکم دیتے ہیں۔ کوئی بندہ آپ کے پاس مانگنے کے لیے آ جائے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے سب سے پہلے آپ اس کو یوں کیا کرو، قول معروف، آپ اچھے طریقے سے اس کے ساتھ بات کرو، آپ معاف کریں، اللہ پاک آپ کی مدد کرے یا اللہ آپ کا بھلا کرے، تو یہ آ گیا اچھا طریقہ۔ دوسرا یہ ہے ومغفرۃ، اس کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرو جی، آپ اس کو کہو بابا جی آپ، اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ آپ کی مشکلوں کا آسان فرمائے، یہ تیسرا ہو گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اللہ فرماتے ہیں اچھی بات کہنا مانگنے والے کو یا اس کے ساتھ درگزر اور معافی والا معاملہ کرنا، یہ بہتر ہے اس صدقے سے جو آپ 10 روپے دیتے ہو اور پیچھے باتیں کرتے ہو۔ باتیں کیا کرتے ہو جی؟ ہٹے کٹے مستنڈے ہو جی، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے، اللہ نے آپ کو پاؤں دیے، تو آپ مانگتے ہو جی، بھیک مانگتے ہو، تو اللہ فرماتے یہ بات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ صدقہ ہی نہ دو جو۔ ہاں اگر یہ بات کرنے سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس بندے کی اصلاح ہو جائے تو شریعت یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ کرو، آپ اس بندے کو صدقہ دو، اس کے بعد اس کا سمجھاؤ کہ بھائی اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دیے، اچھی خاصی آپ کی صحت ہے، آپ اگر کماؤ تو یہ بہت آپ کے لیے اچھا ہے، لیکن ایسا مت کرو کہ جو آپ کے پاس آئے مانگنے کے لیے اور آپ اس کے ساتھ باتیں بھی کرو اور کیا کرو جی اس کو صدقہ بھی دو، اللہ فرماتے ہیں یہ صدقہ بھی آپ کا باطل ہو جائے گا جی۔ قول معروف، اچھی بات کہنا، ومغفرۃ اور درگزر کرنا، خیر یہ بہتر ہے من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعها اذی جس کے پیچھے ایذا والی بات ہو، واللہ غنی حلیم، اللہ رب العزت غنی ہے، حلیم بردبار ہے، اللہ کو تمہارے صدقوں کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تو پہلے سے غنی ہے، لیکن اللہ صدقے اس لیے کہتے ہیں تاکہ تمہارے لیے آخرت میں کام آ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا مت ضائع کرو صدقاتکم اپنے صدقوں کو، بالمن احسان جتلا کر، ولا اذن اور تکلیف دے کر، کالذی اس شخص کی طرح، ينفق جو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنے مال کو، ریا الناس لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تاکہ لوگ مجھے سخی کہیں،
ولا یؤمن باللہ، ایسا بندہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا. کیوں؟ اگر اللہ پر ایمان لاتا وہ بندہ یہ کام مت کرتا. والیوم الآخر، اور آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتا. فمثلہ، اس بندے کی مثال کمثل صفوان، اس چٹان کی طرح ہے، علیہ تراب، جس کے اوپر مٹی ہو، فاصابہ وابل، اس کو موسلادھار بارش پہنچے، تیز بارش پہنچے، فترکہ صلدا، وہ بارش اس کو صاف کر کے چھوڑ دے. لا یقدرون، نہیں کوئی قادر ہوتا اس پر، علی شیء، کسی بھی چیز پر، مما کسبوا، جو کچھ بھی انہوں نے کمایا، وہ قادر نہیں ہوں گے ان چیزوں پر جو انہوں نے کمایا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ رب العزت زبردستی کافر کو